بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہی ہے، لیکن اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے، وجل ثناؤک۔ یہ یاد کر لیں گے تو امید ہے انشاءاللہ بھولے گی نہیں یا پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھے باندھے ہی تکبیر کہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد اب تیسری بار اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، اور اس کے بعد دعا پڑھے گا۔ جو بالغ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے دعا جو پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھیں گے جو بالغ مرد یا عورت فوت ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لینی چاہیے، ورنہ جو آتی ہو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے کیا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا پڑھیں گے نابالغ بچے کے لیے، جو چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے۔ اور اگر بچی فوت ہو جائے تو کون سی دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہ دعا نابالغ بچے کے لیے پڑھیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد اب چوتھی تکبیر کہیں گے، بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دیں گے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور سلام پھیریں گے۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کریں، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے لیے سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ نیت ہو کہ یہاں اس طرف جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے بھی مسلمان کھڑے ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اور اگر میت دائیں طرف ہے تو دائیں طرف میں میت کی بھی نیت کر لے، اور اگر میت بائیں طرف ہے تو جب یہاں پر آئے گا تو اس طرف مسلمانوں، فرشتوں اور میت کی بھی نیت کر لے، تو اس کا انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ تکبیر اور سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام دعائیں آہستہ پڑھی جائیں، اور صرف پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے، اور بنیت دعا اور ثنا الحمد وغیرہ آیات دعائیہ اور ثنائیہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ جب قرآن کی نیت سے نماز جنازہ میں پڑھا تو پھر درست نہیں، ہاں اگر دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کرے،
کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کل 7 ہی شخص ہوں تو ایک امام اور 3 پہلی صف میں، 2 دوسری میں، اور 3 ایک جو باقی بچ گیا ہے وہ تیسری صف میں کھڑا ہو جائے، تو یوں صفیں بھی 3 بن جائیں گی اور کام بھی ہو جائے گا، اس فضیلت کو بھی پا لیں گے۔ 3 صفیں ہوں گی تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اس کی مغفرت ہو جائے گی جس پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو اگر 7 بندے ہوں، اب تو الحمدللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اب تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اگر کم از کم بھی 7 بندے ہوں تو ان کا طریقہ کار جو بتایا وہ ہے۔ جنازہ میں پچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے، نماز جنازہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہونا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، دوسری نمازوں میں پہلی صف میں، لیکن نماز جنازہ میں جو پیچھے والی صف ہے اس میں کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔